السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ایک نئی ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آیا ہوں۔ ایک ایسی ٹاپک جس کو لے کر ہمارے نوجوان بہت پریشان ہیں، ایک ایسا سوال جو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے بیچ پھیل رہا ہے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ واٹ از ڈیسٹنی؟ کیا تقدیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جو لکھ دیا ہم وہی کریں گے؟ کیا تقدیر یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا کہ ہم یہ گناہ کریں گے، ہم وہی گناہ کرتے ہیں؟ یا جو نیکیاں لکھ دی ہے وہی نیکیاں ہم کرتے ہیں؟ کیا یہ ڈیسائیڈڈ ہے جو ہم کر رہے ہیں یا کچھ اور؟ ایک ورڈ میں آپ کو بتاؤں تو تقدیر ڈیسائیڈڈ چیز کا نام نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے ذہن میں یہ لوڈ ہو گیا ہے کہ تقدیر وہی ہے جو اللہ نے لکھ دیا، حالانکہ تقدیر کہتے ہیں پری نالج۔ اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں، اللہ نے لکھ دیا ہے، اس کی وجہ سے مجبور نہیں ہو گئے کہ ہمیں وہی کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ اللہ کو دو چیزیں، اللہ کو کیا پتہ ہونا چاہیے یا پتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو کیا اس کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں میں ایک ایگزامپل میں سمجھاؤں آپ کو۔ سپوز کہ میں آپ کا ٹیچر ہوں، آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، کیونکہ اگر میں ٹیچر ہوں، میں آپ کو پڑھاتا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کیا جانتے ہیں، آپ کیا نہیں جانتے ہیں، یہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اگر واقعی میں نہیں جانتا آپ کا اسٹیٹس تو میں صحیح معنوں میں آپ کا ٹیچر ہوں ہی نہیں۔ اور آپ کا ایگزام لینے سے پہلے میں نے بتا دیا کہ آپ کا اے گریڈ آئے گا، آپ کا بی گریڈ آئے گا، آپ کا سی گریڈ آئے گا۔ آپ ایگزام دیتے ہیں، رزلٹ وہی آتا ہے جو میں نے پہلے کہہ دیا تھا، تو کیا میرے اس کہنے کی وجہ سے آپ فورسڈ ہو گئے کہ آپ کو وہی گریڈ لانا جو میں نے کہہ دیا؟ ہرگز نہیں، آپ فری ویل ہیں، آپ نے جو لکھا آپ کا وہی گریڈ آیا، لیکن مجھے پہلے سے پتا تھا کیونکہ میں آپ کا ٹیچر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، ہمارا مالک ہے، اسے تو پتہ ہونا ہی چاہیے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر اس نے بتا دیا ہے، اس نے لکھ دیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم مجبور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فری ول پیدا کیا ہے، ہمیں اختیار دیا، ہم جو چاہیں کریں، کہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک جو پرمیشن کا ایک لمٹ بنا رکھی ہے، کرائٹیریا ہے، اس کے اندر ہمارا اختیار ہے۔ اللہ نے ہمیں پرمیشن دے رکھی ہے، جو چاہے کریں، ہم چاہے تو اللہ کی فرما برداری کریں، چاہے تو اللہ کی نافرمانی کریں، ڈس اوبے کریں، یہ پرمیشن کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈس اوبے کرنا اللہ نے لکھا ہے۔ تو ہم میں سے کون ایسا شخص ہوگا جو سلیوری کی لائف جینا چاہتا ہے؟ ہرگز کوئی نہیں۔ ہم میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ ہم آزاد رہیں، ہم فری ول ہوں۔ اللہ نے ہمیں وہی چیز عطا کی ہے، یہ ہمارے لیے نعمت ہے، یہ انسانوں کے لیے خاص نعمت ہے، دوسروں کو نہیں دیا گیا، پتوں کو، جانوروں کو نہیں دیا گیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ تقدیر کی امپورٹنس کیا ہے اسلام میں وہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں، اس روایت کو ابو داؤد شریف میں نقل کیا گیا ہے۔ ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ، جو کہ عرب میں ایک پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا صدقہ کر دے، اللہ کے راہ میں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اگر تم تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتے ہو۔ اسلام میں یہ تقدیر کی امپورٹنس ہے، تقدیر کو آپ کو ہر حال میں ماننا ہے، لیکن تقدیر کا صحیح مفہوم سمجھ کر کے۔ لیکن ایک آیت کریمہ جو قرآن پاک کی ہے، جس کی وجہ سے خود میں کافی دن تک ڈسٹرب رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر فرما دی ہے، یعنی اب وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ حق قبول نہیں کریں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے انہیں حق قبول کرنے سے روک دیا ہے؟ کیا اب وہ چاہ کے بھی اسلام کو، حق کو قبول نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ معنی ہرگز نہیں ہے۔ ایک بڑے مفسر امام مجاہد ہیں،
اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، جس کو امام طبری نے نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس انسان کا دل جو ہے ایک ہتھیلی کی مانند ہے. جب ایک گناہ کرتا ہے تو ایک چیز اس پر یوں آ جاتی ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ وہ چیز اس طرح آ جاتی ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے پھر اس طرح ہوتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے اس طرح ہوتا ہے، پانچواں پھر گناہ کرتا ہے. گناہ جس طریقے سے اس کے بڑھتے جاتے ہیں اس پر وہ داغ یا وہ شے اس پر اس قدر چھا جاتی ہے جیسے ایک پردہ ہے. اب وہ پردہ پڑ گیا تو اس پردے کو کوئی چیز پار نہیں کر سکتی. اب حق اس دوسری طرف نہیں جا سکتا ہے. اس نے اپنے دل کو حق قبول کرنے سے خود ہی روکا ہے. اللہ نے اس کی خوبصورت تعبیر پیش کی ہے کہ اللہ نے ان پر مہر فرما دیا. یہ خوبصورت تعبیر ہے جو کہ لٹریچر کا ایک انداز ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ کی مفہوم یہی ہے، وہ فری ول ہے، انہوں نے خود سے اپنے دل پر ایک پردہ ڈال لیا ہے. تو تقدیر کو صحیح مفہوم میں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایک ایسی ٹاپک ہے کہ اگر ہم سمجھنا چاہیں تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، بہت آسان ہے. نہ سمجھنا چاہیں تو ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکتے ہیں. ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم فری ول نہیں ہوتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں کہاں پیدا فرمایا، ہمارے ماں باپ کون ہوں گے، ہمارے بیسیکلی ہماری شکل کیسی ہوگی، اس میں ہم فری ول نہیں ہیں. اللہ نے ہم سے مشورہ نہیں لیا تھا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو چوز کر لیں، ہم اپنا وطن چوز کر لیں، ہم اپنی شکل پہلے چوز کر لیں کہ ہمیں شکل پیدا ہونا چاہتے ہیں. اس میں ہم فری ول نہیں ہیں. ہمیں کب مرنا ہے اس میں ہم فری ول نہیں ہیں. لیکن پیدائش سے لے کر کے مرنے کے بیچ کا جو پورا پیریڈ ہے اس میں ہم فری ول ہیں. یہی تقدیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام.